الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، مولانا حسان صاحب نے مجلس کا تعارف کرایا اور مولانا سلمان ندوی صاحب زید مجدوم نے بہت قیمتی اور بہت کارآمد علمی مضامین ارشاد فرمائے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانی برادری اور تمام انسانی نسل کے بارے میں جو شاندار مثال ارشاد فرمائی ہے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں ایک تاریخ اور فلسفے کا طالب علم ہوں۔ میری نظر میں پوری انسانی دنیا میں کسی فلسفی، کسی مفکر، کسی دانشور کو ایسی مثال دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ انما مثلی و مثلکم، میری اور تمہاری یعنی تمام انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک 2 منزلہ کشتی ہو اور اس میں لوگ سفر کر رہے ہوں۔ 2 منزلہ کشتی ہے، 2 منزلہ جہاز ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب 2 منزلہ ہے تو پہلا منزلہ تو پانی سے ملا ہوا ہے اور دوسرا اوپر ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ پہلے منزلے میں کمزور لوگ ہیں، کم حیثیت والے لوگ ہیں، کم مالدار لوگ ہیں۔ اوپر والے منزلے میں بڑے لوگ ہیں، حیثیت والے لوگ ہیں۔ تو ان کو جب پانی لینا ہوتا ہے تو نیچے آنا پڑتا ہے، ان کو جب پانی لینا ہوتا ہے تو نیچے آنا پڑتا ہے۔ اب اگر اس مشقت سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کر لیں کہ لاؤ ہم سوراخ کر لیں اور آنے جانے کی زحمت سے چھٹی مل جائے، تو اگر اس تجویز سے روک نہیں دیں گے اور سوراخ کرنے کی نادانی سے باز نہیں آئیں گے تو سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ اور اگر یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی مشقت گوارا کر لو، یعنی پائپ جو لگا ہوا ہے وہ اوپر لگا ہوا ہے، پائپ اوپر لگے گا، نیچے سوراخ کر لیں گے تب تو کیا کشتی ڈوب جائے گی۔ پانی لینے کے لیے نیچے والوں کو اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر بڑے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے ان کو کراہیت ہوتی ہے، گھن ہوتی ہے اور ان کو بھی مشقت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ لیں کہ بھائی نیچے ہی سوراخ کر کے اپنا کام چلاؤ تو سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ اور اگر سمجھا بوجھا کے منت سماجت کر کے کہیں گے نہیں بھائی تمہارا آنا جانا، تمہاری بھیڑ بھاڑ ہم کو برداشت ہے، مشقت برداشت ہے، تھوڑا سا تم کو جھیل لینا برداشت ہے، تو سب کے سب بچ جائیں گے۔ یہی حال ہے کہ سماج میں اگر کچھ لوگ جرم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، نفرت انگیزی کر رہے ہیں، سماج میں کچھ لوگ آزاد روش اختیار کیے ہوئے ہیں، خدا رسول کی نافرمانی کے راستے پر ہیں، تو جو سمجھدار ہیں، جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے نور بصیرت عطا کیا ہے، جنہیں دردمند دل عطا کیا ہے، جنہیں اللہ نے علم اور معرفت عطا کیا ہے، انہیں فکر مند ہونا چاہیے، انہیں ان کو روکنا چاہیے۔ اور اگر نہیں روکیں گے تو برائی بڑھے گی، برائی پنپے گی، برائی پھیلے گی اور ان نیک لوگوں کی اولادوں کو بھی، ان کے گھروں کو بھی برباد کر دے گی۔ اس لیے گناہ سے، جرم سے، جرائم سے اور گندگیوں سے سماج کو پاک کرنا اچھوں کی بھی ضرورت ہے اور بروں کی بھی ضرورت ہے، ابرار کی بھی ضرورت ہے، فجار کی بھی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی توفیق سے راہ راست پر ہیں وہ ان بھائیوں پر محنت کر کے جو ابھی بھٹکے ہوئے ہیں بے پناہ نیکیاں کما لیں، بے شمار نیکیاں کما لیں اور اپنے نامہ اعمال کو روشن کر لیں، اپنی قبر کو روشن کر لیں، اپنی آخرت بنا لیں، اپنی آخرت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار لوگ ہیں یہ جنت میں رہیں گے، وان الفجار، اور جو کھلے بدکار اور نافرمان ہیں یہ جہنم میں رہیں گے، یہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنت اللہ کی بہت قیمتی متاع ہے، بہت قیمتی سودا ہے، بہت عظیم سوغات ہے، وہ سستی نہیں ہے،
اپنی جان کھپا کے، سارے ارمان اپنے پامال کر کے، ساری آرزوئیں اپنی فنا کر کے اگر اللہ کی جنت پا جاؤ تو سودا بہت سستا ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ سب کچھ لگا کے بھی اگر مل جائے تو سستا سودا ہے۔ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، لیکن اللہ اتنے کریم ہے کہ کم محنت پر بھی دے دیتے ہیں، کم محنت پر بھی دے دیتے ہیں، لیکن محنت چاہیے، طلب چاہیے، قدر چاہیے، کوشش چاہیے۔ بغیر کوشش اور قدر کے اللہ کی طرف سے نوازش عام حالات میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے، اور نیک لوگوں کی ایک پہچان علماء نے فرمائی ہے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ لا یؤتون الذر ولا یرضون الشر۔ نیک لوگ وہ ہیں جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے، چیونٹیوں کو بھی نہیں ستاتے۔ اگر قدم رکھ رہے ہیں اور نظر پڑ گئی کہ چیونٹی ہے تو اس تصور سے کہ جیسے میری اپنی جان میرے لیے قیمتی ہے تو چیونٹی کے لیے اس کی اپنی جان اس کے نزدیک اتنی ہی قیمتی ہے۔ تو بے وجہ جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے اور کسی شر، کسی برائی، کسی گناہ سے راضی نہیں ہوتے، جو کچھ ہو رہا ہوتا رہے، یہ نیک انسان نہیں کر سکتا۔ نیک انسان کی پہچان یہ ہے کہ نیکی سے، بھلائی سے، اچھے کام سے، اچھے کردار سے اسے خوشی ہو، اور جب خوش ہوگا تو ساتھ دے گا، دعا کرے گا، اس میں حصے دار بنے گا۔ تو نیکی سے اسے خوشی ہو اور برائی سے اسے رنج ہو، برائی سے اسے رنج ہو۔ تو الذین لا یؤتون الذر، جو چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، ولا یرضون الشر، اور برائی سے راضی نہیں ہوتے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے ارادوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے ہماری انسانیت۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مالف لا خیر فی من لا یالف ولا یولف۔ مومن کی زندگی اور اس کا کردار، اس کا انداز کیا ہے؟ پرکشش ہوتا ہے۔ مومن سے لوگ مانوس ہوتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور وہ انسان لا خیرہ ہے، لا خیرہ، حدیث میں ہے لا خیرہ، کوئی خیر نہیں، خیر سے خالی ہے، بالکل ناکارہ اور نکما اور بالکل بیکار انسان ہے جو نہ دوسروں سے الفت رکھے اور نہ اس سے الفت رکھی جائے۔ اس لیے ہمیں رسدار انسان ہونا چاہیے، ہمیں پرکشش انسان ہونا چاہیے، با اخلاق انسان ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قیامت میں جن کا ترازو جھک جائے گا ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور جن کا اٹھ جائے گا، جن کی برائیاں زیادہ اور نیکیاں کم ہو جائیں گی، وہ جہنمی ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جن کا ترازو جھک جائے گا یعنی نیکیاں بڑھ جائیں گی، وہ اچھی عیش کی زندگی میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، باپ دادوں کو، سب کو نصیب فرمائے۔ تو جن کی نیکیاں بڑھ جائیں گی وہ جنتی ہوں گے، اور جن کی برائیاں بڑھ جائیں گی وہ جہنمی ہوں گے، وہ جہنمی ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ اس حساب کتاب میں رہنا چاہیے، اس ناپ تول میں رہنا چاہیے، اس حساب میں، اس دماغ میں، اس ہم کو جوڑ گانٹھ میں رہنا چاہیے کہ ہمارا ترازو نیکیوں سے بھر رہا ہے کہ برائیوں سے بھر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اعظم شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ حسن الخلق، کہ قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں، ترازو اعمال میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اس کی خوش اخلاقی ہوگی، اس کی خوش اخلاقی ہوگی۔ خوش اخلاقی کیا ہے؟ خوش اخلاقی ہے الامر بالمعروف، اچھی بات سکھانا اور بری بات سے روکنا، اور لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچانا، ہم سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، جس سے آدمی ملاقات کرے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، تاکہ جب ملاقات ہو تو آپ کی ملاقات سے اسے خوشی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں نقل فرمائیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا۔ انہیں فرمایا بیٹے
لوگوں سے منہ بگاڑ کے بات نہ کرنا، ولا تصعر خدک للناس، اے بیٹے لوگوں کے سامنے گال مت پھلانا، اکڑ کے بات مت کرنا، ترچھی نگاہ مت دیکھنا۔ جب لوگوں سے، تمام انسانوں سے بہتری سے، محبت سے، اپنائیت سے، اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم ہے، تو پھر ماں باپ سے، بھائی بہن سے، رشتہ داروں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے محسنین سے، اپنے بھلا کرنے والوں سے، اگر نوکر ہے تو اپنے مالک سے، مالک ہے تو اپنے نوکر سے، کیا ہوگا؟ اور زیادہ بہتر سلوک کی تاکید ہوگی۔ تو فرمایا بیٹے دیکھو زمین میں اترا کے مت چلنا، اکڑ کے مت چلنا، اکڑ میں اللہ نے پکڑ رکھی ہے، جو اینٹتا ہے وہ ٹوٹتا ہے، جب کسی چیز کو توڑنا ہوتا ہے تو کیا وہ اینٹھی جاتی ہے۔ تو فرمایا اینٹ کے مت رہو، اینٹو گے تو ٹوٹ جاؤ گے، ولا تمشی فی الارض مرحا۔ اور آگے فرما دیا کہ اگر اکڑ پیدا ہو جائے گی، اینٹھن پیدا ہو جائے گی، تکبر پیدا ہو جائے گا تو شیطانیت کے راستے پہ چلے جاؤ گے۔ تکبر عزازیل را خار کر، بزندہ نے لعنت گرفتار کر۔ عزازیل جو ملائکہ کی جماعت میں تھا اور بہت بڑا عالم اور فاضل تھا، کیسے برباد ہوا؟ تکبر کے راستے سے۔ ہم اپنے بچوں کے اندر عاجزی پیدا کریں، مسکنت پیدا کریں، ان کا مزاج بڑھانے کی کوشش نہ کریں، ان کا مزاج اونچا ہو جائے گا، ان کی ناک اونچی ہو جائے گی تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی مصیبت بنیں گے، آل اولاد کے لیے بھی عذاب بنیں گے، محلے پڑوس کے لیے بھی وہ فتنہ بن جائیں گے، سماج میں بدنام اور رسوا ہو جائیں گے۔ اس لیے کیا سکھائیں ہم اپنی اولاد کو؟ چھوٹا بن کے۔ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ انسانوں کو سکھائیے کہ یا ایھا الناس تواضعوا، اے انسانوں چھوٹے بن کے رہو، ولا یفخر بعضکم علی بعض، اور کوئی کسی کے سامنے شیخی اکڑ بڑائی نہ جتائے۔ یہ جو آدمی کہتا ہے جانتے نہیں ہو، یہ شیطنت کا بول ہے، یہ امتی کا بول، رسول اللہ کے غلام کا اور کلمہ اسلام کے پڑھنے والے کا، اللہ کے دین حق کو ماننے والے کا یہ بول نہیں ہے، اللہ کے دین حق کو ماننے والے کا یہ بول نہیں ہے۔ تو بھائیو ہمیں اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنے اخلاق، اپنا کردار، اپنے ارادے، اپنی سوچ، سب کچھ پہ پہرا لگانا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہر موقع پر ہمارے ترازو میں کچھ نہ کچھ پہنچ رہا ہے۔ کیا ترازو میں وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں جو کل نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیں گی، یا نعوذ باللہ ترازو میں وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں جو کل برائیوں کا پلڑا جھکا دیں گی اور ہمیں نعوذ باللہ ناکام بنا دیں گی، ناکام بنا دیں گی۔ اس لیے کہ ایک اللہ کا غیبی نظام مسلسل چل رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ تم ایسی آزاد نہیں ہو، فری نہیں ہو، اگر تم محفوظ ہو، رات کو سوئے اور پھر صبح آرام سے اٹھ گئے، جب سوئے تھے تو مر چکے تھے۔ النوم اخو الموت، نیند تو موت کا بھائی ہے، موت کی بہن ہے، موت جیسی چیز ہے، موت کا بھائی ہے مطلب موت جیسی چیز ہے۔ تم سوئے تھے تو مر چکے تھے، پھر زندہ کس نے کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پروردگار عالم نے دوبارہ پیدا کیا، ابھی تمہیں زندہ رکھنا منظور ہے، پھر نئی زندگی اللہ نے دیا ہے۔ کیا ہے؟ نئی زندگی دیا ہے۔ تو اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے، وہی سلاتے ہیں، وہی جگاتے ہیں، وہی رلاتے ہیں، وہی ہنساتے ہیں، وہی مرض دیتے ہیں، وہی شفا دیتے ہیں، وہی فقیری دیتے ہیں، وہی امیری دیتے ہیں۔ عزت ذلت انہی کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت انہی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا دماغ خراب ہوتا ہے جانتے ہیں، وہ خدائی کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں کینہ پیدا ہو گیا، رنج پیدا ہو گیا، عداوت پیدا ہو گئی تو سوچتا ہے اس کو رسوا کر کے چھوڑ دیں، اس کو ذلیل کر دیں، اس کو بے عزت کر دیں۔ ارے بے عزت کرنا تو اللہ کی شان ہے، اللہ کا کام ہے، تو کیسے بے عزت کر سکتا ہے؟ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے نا بھائی؟ کہیں بے عزت کرتے کرتے خود نہ بے عزت ہو جائے۔ اس لیے بھائیو ہمیں اپنی نگاہ پر، اپنے دماغ پر، اپنے ارادوں پر، اپنی سوچ پر پہرا لگانا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ترازو میں کیا چیز پہنچا رہی ہیں، نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں کہ برائیوں میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر ہیں، جو تم چل رہے ہو، آرام سے گھر پہنچ جا رہے ہو، بازار پہنچ جا رہے ہو، سفر پورا کر لے رہے ہو، یہ فرشتوں کی حفاظت کے سائے میں ہو، فرشتوں کی حفاظت کے سائے ہیں۔ رات کو جب تم سوتے ہو تو فرشتے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، اور بطور خاص اگر
آپ نے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا تو ایک فرشتہ مسلسل اللہ کی طرف سے خاص حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، پوری رات حفاظت پہ مقرر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ہماری زبان اتنی قیمتی بنائی ہے، اتنی قیمتی بنائی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کی دل جوئی کے لیے، عیادت کے لیے، بیمار ہے مزاج پرسی کے لیے چلے گئے، 70,000 فرشتے، اگر آپ شام کو گئے ہیں عیادت کرنے تو صبح تک آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور صبح میں آپ گئے ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا غیبی نظام لگا ہوا ہے، اور ہم کچھ نہ کچھ بھیج رہے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ بھیج رہے ہیں۔ اب جو شعور کے ساتھ، صحیح پلاننگ کے ساتھ، ایمانی بصیرت کے ساتھ اور آخرت کی یاد کے ساتھ جو لوگ اعمال کریں گے انہیں کم پچھتانا پڑے گا۔ پچھتانا تو ہر ایک کو ہے، لیکن پچھتانے کے درجات ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو ناکام ہو جائیں گے، جو برباد ہو جائیں گے، جو رسوا ہو جائیں گے، وہ تو کہیں گے پروردگار بہتر ہوتا میرا حساب کتاب نہ ہوا ہوتا، یہ محشر قائم نہ ہوتا، حساب کتاب نہ ہوتا، نامہ اعمال میرے حوالے نہ ہوتا۔ اور جو کامیاب ہو جائیں گے وہ تو خوش ہوں گے، کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ لو میری کامیابی کا تمغہ ہے، یہ لو میری کامیابی کا پروانہ ہے، یہ لو میرا نامہ عمل پڑھ لو، اللہ نے مجھے اتنے نمبر سے پاس کیا ہے اور اچھی والی جنت عطا فرمائی ہے۔ اور ایسے نہیں، دنیا میں ایمان اور یقین کے ساتھ میں زندگی گزار رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ دن آنا ہے، پروردگار کو منہ دکھانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، اس یقین کے ساتھ جی رہا تھا۔ اس یقین نے مجھے سنبھالا، اس یقین نے گمراہی سے بچایا، اس یقین نے ہدایت پر جمایا، اس یقین نے نیکیوں کا انبار لگایا، تو آج یہ کامیابی ملی ہے، آج یہ کامیابی ملی ہے۔ تو خوش ہوں گے، کیا خوش ہوں گے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، تو نامہ اعمال میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب ہم اس دن کو یاد کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ غیبی نظام ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جو ہم بول رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم چل کے آ رہے ہیں، آپ مسجد سے، گھر سے یہاں چل کے آئے، پھر واپس جائیں گے، ایک ایک قدم نوٹ ہو رہے ہیں، ایک ایک قدم نوٹ ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں واقعہ ہے کہ ایک قبیلہ بنو سلمہ تھا، مسجد نبوی سے تھوڑا فاصلے پہ وہ لوگ آباد تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے قریب میں کچھ جگہ خالی ہو رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ جلدی سے ہم لوگ بکنگ کر لیں اور کوئی اپنی سودا بازی کر لیں اور جگہ حاصل کر لیں۔ اللہ کے حبیب کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کیا کچھ آپ لوگ ارادہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کہ یا رسول اللہ جی چاہتا قریب میں آباد ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا بنی سلمۃ دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ کے لوگوں جہاں ہو وہیں جمے رہو۔ یہ تھوڑا فاصلہ ہے، اس فاصلے کا فائدہ یہ ہے کہ جب مسجد آتے ہو تو زیادہ قدم پڑتے ہیں اور ہر قدم لکھا جاتا ہے، ہر قدم لکھا جاتا ہے، ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم پہ درجات بلند ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو بھائیوں ہمیں صرف مادی نگاہ سے کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں انہی کی قدر ہو، انہی کی طلب ہو، انہی کی چاہت ہو، یہ نہیں، ایمانی نگاہ، ایمانی بصیرت اور قبر حشر کی یاد، اللہ کے سامنے جواب دہی، اور آگے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر کہ اللہ کے وہاں پہنچ کے دو ہی پارٹیاں بنیں گی، ایک جنت کی جماعت اور ایک اہل جہنم کی جماعت۔ بھائیوں اسی آخری فیصلے کو سامنے رکھ کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے، آخری فیصلے کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ جب انسان ناکام ہو جائے گا تو پچھتائے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ اچھا کیا ہوتا۔ تو ناکام لوگ تو پچھتائیں گے، اور کامیاب لوگ یہ سوچیں گے کہ یا اللہ آپ نے توفیق دیا تھا مگر ہم پیچھے رہے، ہم کو اور زیادہ کر کے آنا چاہیے تھا۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر موت تک سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اس کو کم سمجھے گا، یعنی جب انعام دیکھے گا، صلہ دیکھے گا تو اس کی آرزو ہوگی کہ اللہ ہم کو اور موقع مل گیا ہوتا، اور موقع مل گیا ہوتا۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا، اپنی آخرت کو آباد کرنا، اپنی آخرت کی کامیابی کا سارا انتظام اور میٹیریل تیار کرنا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں بہترین موقع دیا ہے، اللہ نے ہم کو بہترین موقع دیا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں اگر صحت عطا فرمائی ہے، خوشحالی عطا فرمائی ہے، اچھا خاندان عطا فرمایا ہے،
عافیت والی، صحت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائی ہے، تو ہم جانور نہیں ہیں کہ اپنے پھونٹے سے بچ گئے اور ہم کو دائیں بائیں کی خبر نہیں۔ ہمیں دائیں بائیں کی بھی خبر رکھنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، تو آپ کے دل میں سب کا درد ہے، سب کی تڑپ ہے، سب کے لیے بے چینی ہے۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ اگر کسی دکھی کو دیکھیں، کسی دکھی کے بارے میں جانیں، تو اس سے بیگانہ اور بے تعلق نہ رہیں، کچھ نہ کچھ اس کا غم، اس کا درد، اس کی تکلیف دور کرنے میں حصہ ضرور لگائیں، حصہ ضرور لگائیں۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں ایسے رہیں گے جیسے دونوں انگلیوں کے بیچ میں کچھ تیسرا نہیں ہے، تو جنت میں میرے ساتھ ساتھ رہے گا یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا۔ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے نوعمری میں اٹھا لیا، جوانی میں اٹھا لیا، کم عمری میں اٹھا لیا، اب اس کے بچے یتیم ہیں، نادار ہیں، تو اب جن کو اللہ نے اب موقع دیا ہے کہ وہ اپنا خاندان چلا سکتے ہیں، کسی کا سہارا بن سکتے ہیں، تو وہ جان بچانے میں چالاکی نہ سمجھیں، چالاکی ہے اب سہارا بننے میں، کسی کا درد بانٹنے میں، کسی کا بوجھ اٹھانے میں، کسی کا بازو پکڑنے میں، اور کسی کا آنسو پوچھنے میں، کسی کا آنسو پوچھنے میں۔ اللہ کے حبیب ہم سب کے اور تمام انسانیت کے پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں سب سے اچھا گھرانہ ہمارا ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمام مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر ہمارا ہو جائے، خیر بیت فی المسلمین، تمام مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے، بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ کسی گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو یہ گھر اور یہ گھر والے تمام مسلمانوں میں سب سے اچھے ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یسیئون الیہ، اور تمام مسلمانوں میں سب سے بدترین گھرانہ وہ ہے، سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ اس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بری حرکت کی جائے، بری حرکت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سینے میں دل ہونا چاہیے، پتھر کی سل نہیں ہونی چاہیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت اور انسانی سوچ مزاج کو سامنے رکھ کے فرمایا کہ اچھا تمہارا کوئی پڑوسی، تمہارا کوئی بھائی، تمہارا کوئی خاندانی پہلے چلا گیا، اب اس کے یتیم بچوں کی جائیداد پہ تمہاری نظر ہے اور تم ان کا حق ہڑپ کر لینا چاہتے ہو، تم انہیں دبا کے رکھنا چاہتے ہو، تم انہیں چلوانا چاہتے ہو۔ ارے بدبخت، یہ سوچو کہ اگر تم پہلے دنیا سے چلے جاتے اور بستر پہ تمہیں اپنی موت نظر آتی اور ہائے ہائے کرا رہے ہوتے، تو جب تمہیں یہ خوف ہوتا کہ اگر ہم چلے گئے تو ہمارے نونہال کس حال میں ہوں گے، تو کیا یہی چاہتے کہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کو تمہارے پڑوسی اور خاندان کے لوگ چبا لیں؟ تو جو لوگ ابھی زندہ ہیں، سلامت ہیں، محفوظ ہیں، خوشحال ہیں، یہ سوچیں کہ جو بھائی چلا گیا وہ یتیم بچے چھوڑ گیا، اگر اس کا الٹا ہوتا ہم جاتے اور ہمارے پیچھے کمزور اور نادار اور مسکین بچے ہوتے، تو ہم کیا چاہتے کہ بعد والے ان کے ساتھ کیسا کریں؟ اپنے بچوں کے لیے جو سوچتے تمہیں وہی کردار کرنا چاہیے۔ اور اگر تم یتیموں کے مال پہ ہاتھ صاف کر رہے ہو، یتیموں کا مال جھپٹ رہے ہو، چھین رہے ہو، تو ادھر سمجھو کہ بہترین خوراک کھا رہے ہو، بڑی غذائیں کھا رہے ہو، بڑا مرغ مسلم کھا رہے ہو، یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اس لیے بھائیو، ہمیں اللہ کے حبیب نے جو پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے، اس میں ہر چیز پہ احتساب ہے، قدم قدم پہ احتساب ہے، نگرانی ہے، جائزہ ہے۔ کیا ہے؟ جائزہ ہے، اور ہر جگہ ایثار ہے، اپنا دوسرے کو دینا ہے، دوسرے کا لینا یہ نہیں سکھایا گیا، دوسرے کا لینا نہیں سکھایا گیا، دینا سکھایا گیا۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی عظیم ہے، اور آپ نے ہمارا اور آپ کا ظرف کتنا وسیع کرنا چاہا ہے، اس کے لیے آپ کی بہت مبارک تعلیم ہے، بڑی نورانی تعلیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا سے جاؤ تو کسی کا کھا کے نہ جاؤ، مقروض ہو کے، قرض دار ہو کے دنیا سے نہ جاؤ۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت خستہ حال، بہت پریشان حال،
اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بھائی حافظ جی ہیں، مولانا صاحب ہیں، تبلیغ میں چلہ لگاتے ہیں، ہم تو تھوڑا سا لوگوں کی نظر میں بڑے معزز ہیں، تو ہم ایسے ہاتھ پھیلا کے سوال کیسے کریں؟ ہم قرض کے نام پہ مانگ لیں تو 3,000 جس کی تنخواہ ہے، اگر وہ آپ سے 10,000 قرض مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرض کے نام پہ مانگ رہا ہے، وہ قرض نہیں ہے۔ اسلام نے شرط لگا دیا ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، قرض کا لین دین تاریخ معین کے ساتھ ہونا چاہیے کہ 5,000 دیجئے، دسمبر کی 10 تاریخ کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر آگے کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہیں سے ملنے کی اور واپس کرنے کی امید نہیں ہے تو جھوٹ مت بولو، اور جب واپس نہیں کر سکتے ہو تو قرض نہ لو، پھر کیا کرو؟ اب سوال کر لو۔ آخر بھی کون مانگے گا؟ سوال کون کرے گا؟ سوال وہی کرے گا جو بے وسیلہ ہو۔ جب تمہارے سامنے کوئی وسیلہ نہیں ہے تو قرض مت مانگو۔ قرض کا مطلب ہے کہ پکا وعدہ واپسی کا ہو اور بالکل یقین ہو واپسی کا، اور عزم مصمم تمہارا ہو۔ اور اللہ نے یہ سنت اپنی رکھی ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جو قرض کی ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ تعالیٰ خاص مدد فرماتے ہیں، خاص مدد فرماتے ہیں، تو اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور اگر آگے وسیلہ نہیں ہے تو سوال کر لو۔ کیا کر لو؟ سوال کر لو۔ تو بہرحال فرمایا کہ دیکھو دنیا سے جاؤ تو کسی کا کھا کے نہ جاؤ، کسی کا کھا کے نہ جاؤ، یہ آپ کی امت کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ کسی امتی کا مال ضائع نہ ہو، اور جو جا رہا ہے اس کا وہاں معاملہ خراب نہ ہو۔ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، جہاد کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے اور کسی کا قرض باقی ہے تو جنت کے دروازے پہ روک دیا جائے گا۔ قرض اتنی بڑی چیز ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ دین اسلام سکھاتا ہے کہ دین اسلام کو ماننے والے لوگوں کا کھا کے جانے والے نہ ہوں، کھلانے والے ہوں، نوازنے والے ہوں، عطا کرنے والے ہوں۔ کیا ہوں؟ عطا کرنے والے ہوں، یہ لوگوں کا کھانے والے نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آخری بات میں کہہ دوں اس کے بعد مولانا کے حوالے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں اور یہ اللہ کے رسول کے شاعر تھے، اور جو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام مسلمانوں کی برائی کرتے تھے ان کو جواب دیتے تھے، لیکن میدان میں لڑنے والی ہمت کم تھی ان کے اندر۔ الگ الگ مزاج ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم اور بیوہ عورت، نادار عورت کے لیے کماتا ہے، یعنی اپنی کمائی میں سے حصہ لگاتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر اس کا درجہ ہے۔ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، اور راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کا درجہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی رات بھر عبادت کرتا ہے، تھکنا جانتا ہی نہیں، رات بھر پڑھتا ہے نماز، تلاوت، تسبیح، دعا، مناجات، تھکتا ہی نہیں، اور ایسا روزہ رکھتا ہے کہ کبھی روزہ چھوڑتا نہیں۔ تو جو جہاد نہیں کر سکتا، جو مسلسل رات کو جاگ نہیں سکتا، جو مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ کیا کرے؟ وہ یتیم اور مسکین اور بیواؤں کی خبر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے صرف اس ہمدردی اور خیرخواہی اور دستگیری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس درجے تک پہنچا دیں گے۔ اللہ کا دین ہمارے لیے ہر طرح کی آسانیاں لے کے آیا ہے، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، ہماری ذات سے کسی دل کو رنج نہ پہنچے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کہا ہے، بس وہی بات سنا کے بعد ختم کر دوں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، یہ جو اینٹ اور پتھر ہے نا، لوہا لکڑ ہے، یہ لوگوں کو رنج نہیں پہنچاتا۔ یہ اینٹ اور پتھر سے دیوار بنی ہے، راحت پہنچا رہی نا۔ تو اے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اینٹ پتھر لوہا لکڑ انسان کو نفع پہنچاتا، حتیٰ کہ جانور کا ناپاک گوبر انسان کو فائدہ پہنچاتا نہیں پہنچاتا؟ اگر تم نے لوگوں کو نقصان پہنچا دیا، دکھ پہنچایا، رنج پہنچایا، تو اینٹ پتھر لوہے لکڑ ناپاک گوبر سے بھی گئے گزرے ہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ اس لیے ہم خود اپنی ذات کی تربیت کریں، اپنے اہل و عیال کی تربیت کریں، اپنے معاشرے اور سماج کی تربیت کریں کہ ہمارا کوئی بھی فرد کسی کا دل دکھانے والا نہ ہو، بلکہ دل جیتنے والا ہو، دل جیتنے والا ہو اور لوگوں کا غم بانٹنے والا ہو۔ اللہ کے حبیب کی سنت زندہ ہوگی تو انشاءاللہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اگر ہم لوگوں کا دل جیتنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ زمانہ ہمارے استقبال کے لیے سامنے ہوگا، زمانہ قدم چومے گا، انشاءاللہ اسلام کی، مسلمانوں کی عظمت کا دور بحال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔